تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا امتحانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نہاں کرنی ہے. رب نے کہہ سبحان اللہ. رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نہاں کرنی ہے. رب نے جو چاہے منوا رب آکھے جو چاہے. قیامت کا دن ہوگا. آقا علیہ السلام اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے. اس وقت اللہ پاک فرمائے گا محبوب جو مانگ ہم عطا کریں گے. جو چاہے
پہلے چھڑ دے امت ساری پہلے چھڑ دے امت ساری پہلے چھڑ دے امت ساری اگلی گل میں تا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے سبحان اللہ ماشاء اللہ تمام حضرات سرکار اسلام اسلام کی بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کریں گے کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں تو خود کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں سبحان اللہ آلے والے ہے ان کی سواری آلے والے ہے ان کی سواری پھول نعتوں کے گئے گئے سجا دوں پھول نعتوں کے گئے گئے سجا دوں میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں اور آزائے پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا در ہے سامنے میرے آقا کا در ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں سبحان اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے روگے سارے مٹاون گے خواجہ میرے روگے سارے مٹاون گے خواجہ میرے گھر کی سی دن
دن تے آون گے خواجہ میرے روگ سارے مٹاون گے خواجہ میں نہیں اج میرے کردہ میں نہیں اج میرے کردہ کسی روز مکراوی کھاون گے خواجہ کسی روز مکراوی کھاون گے خواجہ میرے روگ سارے مٹاون گے خواجہ اور جویں اپنے دو بینوں میرا بچایا جویں اپنے دو بینوں میرا بچایا ہوئے مینوں یا بچاون گے خواجہ ہوئے مینوں یا بچاون گے خواجہ میرے روگ سارے مٹاون گے خواجہ میرے گھر کسی دن سے آون گے خواجہ الحمد لله الملك الحق المبين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الحمد لله والصلاة والسلام على سيد أشرف المعدن الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آقا کل امام الرسل امام الانبیاء حسنین کریمین کے نانا جان کا مقدس فرمانے عالی شان ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ کہ اگر کپڑا پلید ہو جائے تو اسے پانی سے پاک کرو، برتن پلید ہو جائے تو پانی سے پاک کرو، اور اگر بدن پلید ہو جائے تو بھی پانی سے پاک کرو. غرضے کہ کوئی شے بھی پلید ہو جائے فرمایا پانی سے پاک کرو، لیکن اگر تمہارا دل پلید ہو جائے تو مجھ محمد کے درود سے پاک کرو.
ایک مرتبہ محبت کے ساتھ تمام احباب مل کر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد عالی وقار سامعین و حاضرین، ہم سب آج ان لمحوں میں معین بے کساں، معین ملت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ کے جشن کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں، اور اس خوبصورت محفل کے میزبان ہمارے بھائی جناب رو جوید چشتی صاحب اور جناب رو خالد چشتی صاحب، اور ہماری سعادت مندی ہے کہ خواجہ صاحب کے جشن کی اس محفل میں منبع معرفت صاحبزادہ پیر سید آل ناصر معینی چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اور علماء بھی تشریف فرما ہیں، قبلہ میرے ابا جی بھی تشریف فرما ہیں۔ میں گفتگو سے قبل ہی دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو بارگاہ خواجہ صاحب میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہماری طرف سے ان کی مبارک روح کے لیے یہ تحفہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر سال خواجہ صاحب قبلہ کا جشن بھی ہوتا رہتا ہے، ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، اور جب کبھی بھی ان کا تذکرہ ہو تو نہ مایوسی ہوتی ہے نہ طبیعت خراب ہوتی ہے عقیدت مند کی۔ میں سمجھتا ہوں وجہ کیا ہے، باتیں تو وہی ہوتی ہیں جو چھوٹے تھے سنتے آئے، بڑے ہو گئے سن رہے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ بھی اسی طرح سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہی باتیں سن کر دل پھر خوش ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، جن کا ذکر ابھی تک زندہ ہے وہ خود کیسے زندہ ہو۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میری خواہش ہے کہ باتیں وہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا زاویہ بدل کر میں آپ سے بات کروں تو آپ محظوظ بھی ہوں گے اور ہمارے بیٹھنے کا یہاں فائدہ بھی ہوگا۔ قرآن مجید پر فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، آپ اس کی طرف پوری توجہ فرمائیں گے۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ شک نہ کرنا اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ہوتا ہے اقرار اور ایک ہوتا ہے انکار، اور ایک تیسرا لفظ ہے شک۔ اقرار میں بھی اور انکار میں بھی دونوں چیزوں میں یقین کی کیفیت ہوتی ہے، قدر یقین موجود ہوتا ہے۔ جو نہیں مانتا اس کو بھی یقین ہے کہ حق نہیں ہے تو میں نہیں مان رہا، جو اقرار کر رہا ہے اس کے پاس بھی یقین ہے کہ حق ہے تو میں مان رہا ہوں۔ تو جہاں انکار ہے وہاں بھی یقین ہے، جہاں اقرار ہے وہاں بھی یقین ہے۔ اقرار اور انکار کے درمیان والی کیفیت کا نام شک ہے، جہاں یقین نہیں ہوتا، یہاں گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے۔ شک اسی چیز کا نام ہے۔ تو ایک ہے کسی چیز کا انکار کرنا، آگے قول کیا ہے میرے مالک کا؟ فرمایا شک نہ کرنا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس جملے کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ ایک انکار ہے ایک شک ہے۔
فرمایا انکار تو دور کی بات ہے، تمہیں شک کرنے کی بھی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آپ محسوس بھی نہ کیجیے گا، میں یہ آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا اور یہ نیکیاں آپ کی اور میری نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے گی۔ فرمایا انکار تو دور کی بات ہے، شک کی جرات بھی نہ کرنا۔ وہ شک کس بات میں ہے؟ فرمایا شک نہ کرنا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ مالک ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جو چاہے کر لے، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی، جو وہ چاہے کر لے۔ اب دیکھیے میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہتا تو زبردستی ساری کائنات کے انسانوں کو مسلمان بنا دیتا۔ کوئی چیز رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ حائل ہو سکتی تھی اس عمل میں؟ نہیں ہو سکتی، وہ اللہ قادر ہے۔ لیکن اس نے اپنے لیے یہ اصول مقرر فرمایا کہ زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھوانا، زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھوانا۔ اللہ پاک نے ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے اور پھر وہ ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا وقتاً فوقتاً، اور انہوں نے آ کر زمین پر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب جن کے نصیبوں میں تھا انہوں نے وہ پیغام لے لیا، جن کے نصیبوں میں نہ تھا انہوں نے نہ لیا۔ یہ نصیبوں کی باتیں بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے نصیب میں ہے کہ ہم جشن میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے نصیب میں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دین مصطفیٰ۔ لیکن رب تعالیٰ نے اپنے دین کا حق پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء سے کام لیا ہے۔ ہدایت جو ہم تک پہنچی ہے یا کسی بھی امت تک پہنچی ہے، اس کا سبب رب تعالیٰ نے انبیاء کو بنایا ہے، انبیاء کو وسیلہ بنایا ہے۔ اب جب ان کے ذمہ لگایا گیا کہ تم نے جا کر دین کی تبلیغ کرنی ہے، تو پھر کچھ اختیارات بھی دیے گئے، کچھ انعامات بھی ان کو عطا فرمائے گئے۔ اب ان انعامات میں سے جو بہترین انعام ہوتا تھا نبی کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس نبی کا معجزہ ہوتا تھا جو اسے رب عطا فرماتا تھا۔ اب اس سلسلہ میں آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو بات واضح ہوگی کہ رب تعالیٰ کی یہ عادت مبارکہ رہی ہے کہ اللہ جس امت کی طرف نبی کو بھیجتا ہے نا، اس امت میں جس وصف پر امت کو عروج ہوتا ہے، اللہ اسی حوالہ سے اپنے نبی کو اکمل بنا کر بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لفظ تھوڑے سے مشکل ہے، میں وضاحت کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب دیکھیے حضرت صالح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور پتھروں سے گھڑ کر چیزیں بنانے کی مہارت اس قوم کو حاصل ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر کو اس امت کی طرف جب بھیجا، اس قوم کی طرف جب بھیجا جو پتھر تراش کر چیزیں بنانے کی مہارت رکھتی ہے، تو رب تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر جناب صالح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پتھر تراش کر چیزیں بنانے والی قوم کے سامنے رب کا نبی اپنے معجزے کا اظہار یوں کرتا ہے کہ پتھر سے زندہ اٹھنی نکال دیتا ہے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں، پتھر سے زندہ اٹھنی نکل آتی ہے۔ اب اسی طرح آپ توجہ فرمائیں کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، جادوگری کو عروج ہے، گھر گھر میں جادوگر ہے، اور واقعہ پڑھیں تو وہ سامنے بھی چیز آتی ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کروایا۔ بے شک۔ اور میرے پاس شاید وقت نہ بچے آخر تک بات کرنے کے لیے، میں ابھی آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں۔ کبھی آپ تاریخ پڑھیں خواجہ صاحب کی تو واضح ہوگا کہ جس طرح فرعون نے جادوگر بلوائے تھے موسیٰ کے مقابلے کے لیے، اسی طرح ایک ہندوستان کے راجے نے بھی جادوگر کو بلوایا تھا خواجہ صاحب کے مقابلے کے لیے۔ میرا خیال ہے آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اگر وقت بچا تو میں پھر آگے وضاحت کروں گا۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو امت ہے
जादूगरी को रूज है, घर घर में जादूगर है। रब ताला ने अपने नबी को सिर्फ एक आसा दिया, एक डंडा। अब जादूगर सामने है और उनकी फेंकी हुई रस्सियां भी सामने सांप बनी हुई है। वहां हुआ क्या कि अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो आसा तुझे दिया है, तो मैं मूसा इस आसा को जमीन पर डाल दो। उसके अमर से मूसा पाक ने जब आसा को जमीन पर डाला तो वो अजदहा बन गया और उसने सारी रस्सियों को निगल लिया, सारी रस्सियों को निगल लिया। आप इस ज़िमन में समझे ना बात को। अब उस सारे मामले के बाद फिरौन ने तो नहीं ईमान कबूल करना था ना, लेकिन वो जो जादूगर सामने आए हुए थे उन्होंने उसी वक्त जनाब मूसा का कलमा पढ़ा, उसी वक्त उन्होंने कलमा पढ़ा। उलमा ने इस पर बात की है, उसी वक्त उन्होंने कलमा क्यों पढ़ा? वो कहते हैं एक होता है जादू, एक होती है हकीकत। जादू ये होता है कि वो बंदे के दिमाग पर जोर चलता है जादूगर का, कि वो किसी भी चीज की हकीकत नहीं बदलती, सिर्फ दिमाग पर असर होता है कि हकीकत जो है वो दिमाग तक नहीं पहुंच रही होती, जो चीज होती है वो नहीं नजर आ रही होती, कुछ और नजर आ रहा होता है। अब यूं समझे कि जिस पर जादू हुआ है उसे जो नजर आ रहा है वो नहीं है, वो जो सामने रस्सियां सांप नजर आ रही थी वो थी रस्सियां सांप नहीं था। और जिसमें हकीकत ना हो तो उसकी जाहिरी शक्ल ही ऐसी होती है, बाकी उसमें वो वाले वस्फ नहीं पाए जाते। रस्सियां थी सांप बनी हुई नजर तो आ रही हैं, लेकिन उनमें ना जहर है, ना उनमें डंग मारने की सलाहियत है, ना कुछ निगलने की सलाहियत है। अब जब उन रस्सियों के मुकाबले में जनाब मूसा पाक ने अपना आसा डाला, वो अजदहा बना, तो वो सिर्फ उसकी शक्ल नहीं बदली, उसकी हकीकत भी सांप वाली बनी और उसने रस्सियों को निगला। तो जादूगरों ने कलमा पढ़ा, क्यों? वो जानते थे कि जादू से दिमाग पर असर होता है, चीज की हकीकत नहीं बदलती। यहाँ चीज की हकीकत भी बदल चुकी है। जब तक मूसा पाक के हाथ में आसा था तो वो आसा था, जब जमीन पर आया है अब जादू नहीं हुआ, सच्ची मुच्ची सांप बन गया है। वो सांप बना है। जब उनको पता चला ये हकीकत है, उनको जब पता चला ना ये हकीकत है, तो फिर उन्होंने एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई, फौरन उन्होंने कलमा पढ़ा। अब जो मैं बात अखज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि उस जमाने में उम्मत पर ये बस मौजूद है कि वो जादूगरी में महारत रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर जनाब मूसा को इस मामले में अकमल बनाकर भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, तिब को रूज है, मुख्तलिफ बीमारियों के बड़े खूबसूरत इलाज है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर को अकमल बनाकर भेजा कि हाथ फेरते हैं कोड़ी के मर्ज वाला शिफा याब हो जाता है। आंखों पर हाथ फेरते हैं, जो मादरजात अंधा होता है, मादरजात अंधा, उलमा ने इस पर भी बात की है। एक मादरजात अंधा वो होता है जिसकी आंखें तो होती हैं, आंखें होती हैं लेकिन उन आंखों में नूर नहीं होता। एक वो होता है जिसकी आंखें भी नहीं होती। आंखें ना होने का मतलब है कि आंखों में डेला भी नहीं होता। तो रब ताला ने जनाब मूसा ईसा पाक के हाथ में ये कमाल रखा था कि जिनकी आंखें नहीं होती थी उन पर भी हाथ फेरते थे, अल्लाह आंखें भी अता फरमाता था, आंखों का नूर भी अता फरमाता था। जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने पांव की ठोकर मारकर जब फरमाते थे कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, तो वो मुर्दा उठकर जिंदा हो जाया करता था। अब जब तिब में उरूज है तो अल्लाह अपने पैगंबर को अकमल बनाकर भेज रहा है। अब चलते चलते जब हम नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक की तरफ तवज्जो करते हैं तो एक बात खुल कर आती है। जब हुजूर तशरीफ लाए तो ज़बानो बयान को उरूज है। अरब के वो लोग अपनी जुबान पर महारत रखते हैं, फसाहत और बलागत पर वो अपने आप को आलीशान समझते हैं, फख्र करते हैं इस बात पर। अब आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो रब ताला ने मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा को एक मौजज़ा दिया, जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो रब ताला ने मुस्तफ़ा के सीने पर कुरान को नाज़िल फरमाया। जहां जुबान और बयान को उरूज है
وہاں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اکمل بنا کر بھیجا، قرآن کا معجزہ عطا فرمایا اور واضح فرما دیا، فرمایا یہ قرآن میں نے مصطفیٰ کے سینے پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو جاؤ، تمہیں چیلنج ہے، سارے مل جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، باقی جن کو ملانا چاہتے ہو ملا لو، انسان تو انسان ٹھہرے، اگر تمہاری حمایت کے لیے جن بھی آ جائیں تو ان کو بھی ملا لو، تمہیں چیلنج ہے، جاؤ جا کر قرآن جیسی ایک سورت لے کر آؤ، قرآن جیسی ایک سورت لے کر آؤ۔ اب یہ چیلنج ان کو کیا جا رہا ہے جن کو اپنی زبان پر مہارت حاصل ہے، جرأت کرو، جاؤ مل کر قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو بڑا محظوظ ہو گیا۔ اس زمانے میں نا ہر ہفتے شعراء اپنے کلام کا مقابلہ کرتے تھے کعبے کے سائے میں بیٹھ کر، کعبے کے سائے میں بیٹھ کر شعراء مقابلہ کرتے تھے اپنے کلام کا۔ 7 دن محنت ہوتی تھی، یعنی ہفتہ پورا محنت ہوئی، اب شعراء آئے، وہاں مقابلہ ہوا، مقابلے میں جس کلام کا پہلا نمبر آیا نا اس کلام کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا، اس کلام کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ اب وہ لٹکا ہوا کلام کھڑا ہے، اب اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر کوئی کلام آئے گا تو لٹکے گا، ورنہ نہیں لٹکایا جائے گا۔ اب یہ تھا طریقہ، ہر ہفتے مقابلہ ہوتا ہے، بس ایک مثال دینا مقصود تھا۔ اب اس ضمن میں قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کے مقدس سینے پر سورہ کوثر 3 آیتوں والی سورت نازل ہوئی۔ اصحاب رسول اکٹھے ہو کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ حاضری پیش کی، کیونکہ میں اسے صحابی نہیں سمجھتا جو محمد کا ادب نہیں کرتا، محمد کا ادب نہیں کرتا۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا تو دکھاؤ جو ہو بھی صحابی اور مصطفیٰ کا ادب نہ کرتا ہو۔ بلکہ آپ توجہ کریں تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں امام ہوں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، دوران نماز مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی میرے مقتدیوں میں سے کسی ایک مقتدی سے ہوئی ہے۔ اب جب مقتدی سے خود غلطی ہوئی ہے میرے پیچھے، امام کے پیچھے ہے، کیا وہ سجدہ صاحب کرے گا؟ نہیں، سجدہ صاحب نہیں نہ کرے گا، حالانکہ غلطی تو اس سے ہوئی ہے، وہ سجدہ صاحب نہیں کرے گا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب غلطی آپ نے کی ہے تو سجدہ صاحب کیوں نہیں کر رہے، تو وہ یہی جواب دے گا کہ جناب میں امام کے پیچھے تھا، میری نماز کا ضامن امام ہے۔ میں نے کہا یہ تو تیری شان ہے، 14 صدیوں کے بعد تو نماز میں کھڑا ہے اپنی کی ہوئی غلطی پر سجدہ صاحب نہیں کرتا، کیونکہ تیری نماز کا ضامن امام ہے۔ 14 صدیوں کے بعد یہ تو تیرا شان ہے کہ تیری نماز کا ضامن امام ہو تو اپنی کی ہوئی غلطی پر سجدہ صاحب نہیں کرتا، تو میں کیسے تجھے ان غلاموں کا مقام بتاؤں جن کی نمازوں کا ضامن مدینے والا مصطفیٰ ہو۔ ٹھیک ہے ذرا سبحان اللہ، جن کی نمازوں کا ضامن مدینے والا مصطفیٰ ہو۔ ادب کے ساتھ اصحاب رسول نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور اجازت ہو تو اس مرتبہ سورہ کوثر جو نازل ہوئی ہے ہم بھی لے جائیں، وہ جو شاعری کے مقابلے ہوتے ہیں ہم بھی لے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، جاؤ لے جاؤ۔ یہ 3 آیتوں پر مشتمل سورہ کوثر، فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے سورت کا ترجمہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس سورت میں ہے کیا، بالکل سادہ سا ترجمہ۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز بھی نہ چھوڑے قربانی بھی کرتے رہے۔ مسئلہ کیا ہوا تھا، آقا علیہ السلام کے شہزادے یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے، حضور کے 3 صاحبزادے تھے فوت ہو گئے، اب صاحبزادہ نہیں بچا تو کافروں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذاللہ مقتول نسل ہو گئے، کہ جب بیٹے نہیں بچے تو نسل نہیں چلے گی، بیٹے نہیں بچے تو نسل نہیں چلے گی۔ حضور غمزدہ ہوئے، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرا حبیب غمزدہ ہو گیا، تو ابھی یہی بیٹھا ہے، جلدی جا
اور جا کر میرا پیغام لے جا. یہ رب کا پیغام آیا. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. میرے حبیب آپ نماز بھی پڑھتے رہے, قربانی بھی دیتے رہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں, آپ کی نسل نہیں چلے گی. فرمایا میرے حبیب ابتر آپ نہیں, آپ کا دشمن ابتر بھی ہے اور کمینہ بھی ہے. کہتا ہے آپ کی نسل نہیں چلے گی. میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں. فاطمہ کو علی کے گھر جانے تو دو, نسل جانے خدا جانے. فاطمہ کو علی کے گھر جانے تو دو, نسل جانے خدا جانے. یہ صورت نازل ہوئی. جیسے یہ صورت نازل ہوئی اجازت ملی, فرمایا لے جاؤ. اب وہ صورت لا کر پیش کر دی گئی. جب صورت کو لایا گیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بشر رب کے کلام کا مقابلہ کر سکے. تو فیصلہ کیا گیا کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جائے. اب سورت کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹک چکی. 7 مہینے تک سورہ کوثر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکی رہی. دور دراز سے ایک شاعر آیا, اس نے لٹکا ہوا یہ کلام دیکھا. لٹکا ہوا یہ کلام, جہاں اور کلام تھے اس نے وہ بھی پڑھے. اور کہا جاتا ہے کہ سبب واللقات جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ 7 قصیدے ہیں, وہ اسی وقت کے ہیں. جب فتح مکہ ہوا تھا تو ان کو محفوظ کر دیا گیا تھا عربی ادب کے لیے. اب اس نے سارے قصیدے پڑھے. اب پھر سورہ کوثر پڑھی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب اس نے پڑھ لیا نا تو پھر اسی وزن پر اس نے اگلا جملہ لکھا. اس نے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر. اب تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں. دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اسی وزن پر اس نے مصرع لکھا کہ ما ھذا کلام البشر, کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اسے لکھنا پڑا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اب اس نے تو لکھ دیا اپنا تجزیہ کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, لیکن ترتیب کے اعتبار سے مصرے 4 ہو گئے کہ 3 قرآن کے, چوتھا اس کا اپنا لکھا ہوا. کچھ عرصے کے بعد ایک اور شاعر آتا ہے. اب اس کی نظر پڑتی ہے, وہ پڑھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اسی وزن پر ہی تھا ما ھذا کلام البشر. جب اس نے چاروں پڑھ لیے نا تو چوتھے کے نیچے اس نے لکیر کھینچ کر لکھا کہ وَلَٰكِنْ ھذا کلام البشر. یہ پہلے 3 کسی بشر کے نہیں ہیں, چوتھا کسی بشر کا ہی مجھے لگتا ہے. یہ چوتھا کسی بشر کا ہی لگتا ہے. تو پورے عرب مل کر نبی علیہ السلام کے سینے پر نازل ہونے والے قرآن کی ایک 3 آیتوں والی سورت کا مقابلہ کر سکے نہیں. کیوں کہ زبان و بیان کو عروج ہے, اور اس ضمن میں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کمال عطا فرمایا. اب اس سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا اور نبی علیہ السلام نے پوری محنت فرمائی, اور اس کا نتیجہ وہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے, اس کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا, اور حضور پر وفات کا قانون بھی لاگو ہونا تھا. اب پھر آگے بھی تو بات بڑھنی تھی, آگے تک بھی تو دین کا پیغام پہنچانا تھا. تو رب اور رب کے رسول نے یہ کام پھر اولیاء اللہ سے لیا. پھر یہ کام اولیاء اللہ سے لیا گیا کہ اب تبلیغ کا کام تم نے کرنا ہے. اب جب نبی تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے معجزہ دیا جاتا ہے, اسے معجزہ دیا جاتا ہے. باقی نبیوں کو معجزے دیے گئے, مدینے والے مصطفیٰ کو معجزہ بنا کر بھیجا گیا. جب تبلیغ کا کام کرنا ہے تو رب معجزے دیتا ہے. اب یہی کام جب ولی نے کرنا ہے تو اللہ کرامت عطا فرماتا ہے. اللہ کرامت کی قوت عطا فرماتا ہے, اور یہ کام اولیاء اللہ سے لیا جاتا ہے. جس ہستی کے جشن میں ہم بیٹھے ہیں, بس چند باتیں کر کے میں گفتگو مکمل کر لوں گا اپنے وقت میں, میری کوشش ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں ولایت کی کئی اقسام ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہو کر بڑے ہو کر محنت کرتے ہیں تو ولی بنتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی ماں کے بطن میں نقش عقل بنتا ہے تو اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے. اس کی ڈھیر ساری
مثالیں دی جا سکتی ہیں. بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا بطن میں آیا میرے ہاتھ میں اگر کوئی مشکوک لقمہ آ جاتا تھا نا، جب منہ کے قریب جانے لگتا تھا تو اکڑ جاتا تھا، وہ مشکوک لقمہ میرے منہ تک نہیں پہنچتا تھا. یہ بھی بیٹا تھا جب ماں کے پیٹ میں آئے تو ماں کو مشکوک لقمے تک نہیں جانے دیتا. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس معاملے میں معروف ہے کہ آپ چھوٹے سے ہیں اور آپ کے والد ابو قحافہ لے کر آئے بت خانے میں، فرمایا اس کو جھکو، تو آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس کی توہین فرمائی آپ نے. ابو قحافہ غصے میں آئے، تھپڑ بھی مارا اور ہاتھ پکڑ کر لے گیا والدہ کے پاس، فرمایا اسے سمجھاؤ اگر پھر سے اس نے توہین کی نا تو میں چھوڑوں گا نہیں. تو حضرت صدیق اکبر کی والدہ فرمانے لگی ابو قحافہ اب تو یہ پیدا ہو چکا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، میرے بطن میں آیا ہی تھا، میرے بطن میں آیا ہی تھا، اور میں اگر بت کو جھکنے کا ارادہ کرتی تھی تو یہ اکڑ جاتا تھا. میرے بطن میں آ کر جب مجھ ماں کو یہ بت کے سامنے نہیں جھکنے دیتا تھا، اب پیدا ہو کر خود بت کے سامنے کیسے جھکے گا؟ تو یہ وہ ہوتے ہیں جن کا نقش اول بنتا ہے تو اللہ کرامت عطا فرما دیتا ہے، اللہ ولایت کے درجے عطا فرما دیتا ہے. جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی مادرزاد ولی ہیں، اماں کے بطن سے ہی ولی پیدا ہوئے. بلکہ ایک تعارف ہے، بڑی خوبصورت بات مجھے یاد ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہیں. آپ کی نا چچا زاد بہن، آپ کی چچا زاد، چچا کی بیٹی، نام ہے مہنور. مہنور اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو حسنی سیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنی سیدہ، اور ایک ہے شہزادہ غیاث الدین جو کہ حسینی سید. ان کا ہوتا ہے نکاح اور اس کے نتیجے میں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتا ہے. دنیا اسے خواجہ غریب نواز کہتی ہے، دنیا اس بزرگ کو خواجہ غریب نواز کہتی ہے جو اماں کے بطن سے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں. لیکن آپ نے محنت فرمائی، وقت نہیں ہے میں اس کی زیادہ وضاحت کروں. آپ نے محنت فرمائی، علم دین پڑھا، علماء کے پاس بیٹھے، اور پھر مزید طریقت کی راہ میں بھی آپ نے محنت فرمائی. آپ نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد آپ نے اپنے مرشد کے سامنے بیٹھ کر بھی طریقت کے ضمن میں بہت محنت فرمائی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ کے مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ہارون ایک علاقہ تھا، اس نسبت سے آپ کو ہارونی کہا جاتا ہے، اور پڑھنے والے اسے ہرونی بھی پڑھتے ہیں، لیکن صحیح لفظ ہارونی ہے. حضرت عثمان ہارونی، آپ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی. مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ کے کعبے کے سامنے لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. مزاب رحمت، کعبے کی چھت کا وہ پرنالہ، مرشد اپنے مرید کو وہاں لے کر کھڑا ہے. آپ تھوڑا سا محسوس کر رہے ہیں یہ کیسا مرید ہے جس اکیلے کو مرشد لے گیا. میرا خیال آپ ذوق میں نہیں ہے سر، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں. جو بھی وقت ہے آپ بات سن لیں. مرشد اس مرید کو کعبے کے پرنالے کے نیچے لے کر کھڑا ہے اور رب کے حضور عرض کرتا ہے میرے مالک میں معین کو لایا ہوں اسے قبول کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں معین کو لایا ہوں اسے قبول کر لے. سبحان اللہ. اللہ میں معین کو لایا ہوں اسے قبول کر لے. خدا کی رحمت نے جواب دیا، فرمایا غیاث الدین یہ جو تو معین لایا ہے نا یہ بڑا اچھا بندہ ہے. سبحان اللہ. یہ جو تو معین لایا ہے نا یہ بڑا اچھا. میں نے پڑھا ہی ایسا ہے، میں نے اس جملے کو پڑھا ہی ایسا ہے تو اس لیے میں نے ویسے ہی بیان کر دیا. میں نے پتہ ویسے کیوں بیان کیا ہے، میں کچھ اور الفاظ بھی استعمال، میں ترمیم بھی کر سکتا تھا، میں نے ویسے ہی بیان کیا. پتہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس جملے میں وزن ہے. یہ جو جملہ خواجہ صاحب کے لیے اللہ کی قدرت نے بولا تھا کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہی جملہ قرآن میں موجود ہے کہ رب تعالیٰ نے انبیاء کے لیے یہ جملہ بولا ہے. آپ کی توجہ شاید نہیں رہی. سبحان اللہ. یہی جملہ قرآن میں ہے، سورہ صاد میں غالباً حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا نعم العبد
فرمایا یہ جو میرا بندہ ایوب ہے نا یہ اچھا بندہ ہے سبحان اللہ جسے رب اچھا کہے. نبی نبی ہوتا ہے, غیر نبی کا نبی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں, لیکن شان تو دیکھو جو مرتبے رب بنی اسرائیل کے نبیوں کو عطا فرماتا ہے یا مدینے والے محمد کے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ یا علی. بلکہ اسی وزن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضرت بلال کے لیے کسی صحابی نے پوچھا, فرمایا حضور بلال کیسا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال بہت چنگا بندہ ہے, سبحان اللہ بلال بہت اچھا بندہ ہے. اللہ اکبر. رب کی رحمت نے آواز دی حضرت خواجہ صاحب کے مرشد کو, فرمایا یہ جو معین لایا ہے یہ بہت اچھا بندہ ہے. قبولیت ہو گئی. وہاں سے مرشد حضور معین ملت کو لے کر مدینہ شریف لائے. اب آپ جملہ سننے والا ہے, مدینہ شریف لائے. سبحان اللہ. جیسے ہی حضور مدینہ شریف آئے مرشد نے فرمایا معین سلام کر, سبحان اللہ. معین سلام کر. آپ سارے عقیدت مند بیٹھے ہیں, الحمدللہ میں بھی عقیدت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ سارے عقیدت مند بیٹھے ہیں, آپ ذرا محسوس کریں کوئی پوچھے کہ حضور کو سلام کہنا چاہیے یا نہیں, کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. ہم عقیدت مند ہیں, ہم خواجہ کے غلام ہیں. سبحان اللہ. جب انہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. خواجہ صاحب نے سلام کیا, ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے, یہی دلیل کافی ہے. مرشد نے فرمایا معین سلام کے, تو خواجہ صاحب کی زبان سے جملے نکلے, الصلاۃ والسلام علیک یا حقیقت الحقائق. ایسا سلام کو بھی سنا ہم نے, پھر آپ بولتے کیوں دیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا حقیقت الحقائق. یہ جملے اس وجہ سے فرمایا کہ میں نے لغت کھولی ہے. میں نے کافی محنت کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ جو لفظ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا نا, اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ یہ حقیقت کا معنی یہ بنتا ہے کہ حقیقت اس چیز کا نام ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا, پھر میرے ہی نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. الصلاۃ والسلام علیک یا حقیقت الحقائق. لوگ کہتے ہیں جواب بھی آتا ہے یا نہیں. یہاں مرشد نے سلام کیا حضور کے سامنے کہ یا حقیقت الحقائق. واپسی جواب آیا, اندر سے روزے سے آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ. وعلیک السلام یا قطب المشائخ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور ہر مرید کو اپنا پیر پیارا ہوتا ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ میرا پیر, اب پیر نہیں قطب بن گیا. ہر شخص کہتا ہے, کسی پیر کو اس کا مرید کہے کہ میرا پیر قطب بنا ہے, یہ وہ پیر ہے جس کے جشن میں بیٹھے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا یہ قطبوں کا بھی شیخ بنا ہے. وعلیک السلام یا قطب المشائخ. قبولیت ہو گئی. مرشد واپس لوٹے. مرید نے عرض کی, حضور معین ملت نے عرض کی کہ حضور مجھے یہی رہنے دے, مجھے یہی رہنے دے. مرشد واپس پلٹ آئے, خواجہ صاحب وہیں رہے, کچھ عرصہ مدینہ شریف میں رہے. پھر دلچسپی پیدا ہوئی تو مکے تشریف لے گئے. آپ مکے میں پہنچے, اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں, میرے مالک کرم فرما. رحمت کا دروازہ کھلا. فرمایا معین مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج کی حضور میرے مالک مجھے بخش دے. جواب آیا معین تجھے بخش دیا. جواب کیا آیا کہ معین تجھے بخش دیا. آپ نے یہاں بات ختم نہیں فرمائی, حالانکہ مانگ تو اپنی بخشش رہے تھے تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. صرف اپنی اس لیے مانگ رہے تھے کہ دروازہ تو کھل جائے, کہ دروازہ تو کھل جائے. تو دروازہ کھلا. فرمایا تیری بخشش ہو گئی. آج کی مالک صرف میری, بس اتنا صرف میری. فرمایا نہیں معین, جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوگا میں نے اس کو بھی بخش دیا. آج کی بس میری, بس میرے مرید کی. فرمایا معین قیامت تک جو تیرے سلسلے میں آئے گا میں نے ہر غلام کو بخش دیا, میں نے ہر غلام کو بخش دیا. اب یہاں بیٹھ کر آپ مجھ سے دلیل طلب کریں.
محترم محترم حضرات، خواجہ صاحب کے ذکر خیر کی محفل میں موجود ہیں۔ ایک مقام پر ہم بات کر چکے تھے، درمیان میں نماز کا وقت ہوا، اللہ کی توفیق سے ہم نے نماز ادا کی۔ کوشش کرتا ہوں کہ وہیں سے بات شروع کر کے تھوڑے وقت میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب قبلہ کے مرشد ہیں۔ جب آپ خواجہ صاحب کو مدینہ شریف لائے تو مدینہ شریف میں رہ کر خواجہ صاحب نے مرشد سے اجازت چاہی کہ حضور مجھے یہیں رہنے دیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ خواجہ صاحب کتنا عرصہ رہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے 20 سال مدینہ شریف میں گزارے۔ 20 سال کے بعد پھر آپ کی خواہش ہوئی، آپ مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ شریف میں اسی جگہ مزاب رحمت جو کعبے کی چھت کا برنالہ ہے، جس کے نیچے کھڑے ہو کے مرشد نے عرض کیا کہ مالک معین لایا ہوں، جہاں قبولیت ہوئی تھی، اسی مقام پر کھڑے ہو کر مالک کی حضور عرض کر رہے ہیں کہ مالک مجھے بخش دے، اور جواب ملا کہ معین تجھے بخش دیا۔ عرض کی کہ مالک صرف مجھے، تو قدرت کی رحمت نے جواب دیا، فرمایا تجھے بھی بخشا، جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اسے بھی بخش دیا۔ پھر مزید عرض کی کہ مالک بس، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ معین تجھے بھی بخشا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے تیرے مرید کو بھی بخشا، اور قیامت تک جو اس سلسلے میں آئے گا اسے بھی بخش دیا۔ اب اس پر کوئی دلیل طلب کرے کہ ایسے کیسے ہو گیا، تو آپ تو عقیدت مند حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں آپ کو کیا دلیل پیش کروں۔ لیکن اگر کوئی دلیل چاہے تو دلیل اس کے لیے بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ دروازہ تو دیکھ۔ خواجہ صاحب کس دروازے سے مانگ رہے تھے؟ یہ دروازہ خدا کا تھا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خواجہ صاحب نے جب بھی مانگا یا اس دروازے سے مانگا جو خدا کا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، اور جن کو ان دروازوں سے ملتا ہے ان کو کبھی کبھی نہیں آتی۔ خواجہ صاحب وہاں سے پھر پلٹے مدینہ شریف آئے۔ جب مدینہ شریف آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں زیارت بھی کروائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معین تجھ پہ ہمیں ہے یقین، اور ہندوستان کی پیاسی ہے زمین، ماں تشریف لے جائے۔ خواجہ صاحب نے عرض کی کہ حضور میں تو ہندوستان کو جانتا نہیں ہوں، میں تو جانتا نہیں ہوں۔ تو خواجہ صاحب کو ایک انار عطا فرمایا گیا، خواجہ صاحب کو ایک انار عطا فرمایا گیا، فرمایا اس انار میں دیکھ تجھے سب نظر آ جائے گا۔ خواجہ صاحب کو اس انار میں دیکھا اور سارا منظر خواجہ صاحب کے سامنے آ گیا۔ خواجہ صاحب اب حضور کی ڈیوٹی لگائی ہوئی نبھانے جا رہے ہیں، اس لیے عطائے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کو اس لیے عطائے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب آپ وہاں سے چلے، غزنی سے ہوتے ہوئے آپ لاہور پہنچے، داتا علی حجویری کے مزار پر پہنچے۔ خواجہ صاحب جب وہاں پہنچے نا، ایک عام نگاہ ہوتی ہے، ایک نگاہ ولایت ہوتی ہے۔ جو نگاہ ولایت ہوتی ہے وہ روحانیت کے سارے نظارے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب خواجہ صاحب جب حضور داتا صاحب کے مزار پر پہنچے نا، تو وہ منظر دیکھا تو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلا کہ سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم۔ فرمایا یہ اس کو عام نہ سمجھنا، یہ جو سید حجویر ہے یہ تمام مخدوموں کا سردار ہے، اور مرقد او پیر سنجر راہ حرم، یہ جو میں سنجری پیر ہوں نا، میرے لیے داتا کی قبر حرم سے کم نہیں ہے، میرے لیے داتا کی قبر حرم سے کم نہیں ہے۔ اس زمن میں پھر خواجہ صاحب نے 40 دن وہاں گزارے، جس کو خواجہ صاحب کا چلہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 40 دن چلہ لگایا داتا صاحب کے قرب میں بیٹھ کر۔
اب قرب میں بیٹھ کر 40 دن لگائے خواجہ صاحب نے. جب 40 دن پورے ہوئے نا، جو توقع لائے تھے وہ کرم نہیں ہوا، جو امیدیں لائے تھے وہ مہربانی نہیں ہوئی، تو خواجہ صاحب ناراض ہو کر چلنے لگے. روحانیت کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. تو خواجہ صاحب روحانی اعتبار سے حضور داتا صاحب سے ناراض ہو کر واپس پلٹنا چاہے، رخ واپس کیا. جیسے رخ واپس کیا تو روحانی رابطہ ہوا. سبحان اللہ. روحانی رابطہ ہوا تو داتا صاحب فرمانے لگے معین ہمیں تو تجھ سے پیار ہے، تو اتنی جلدی جانے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو چاہتے تھے تو ہمارے پاس ابھی اور بیٹھ، اور تو جانے کے لیے تیار ہو گیا. اب جب یوں شکوہ ہوا اور جواب بھی آیا تو پھر صرف جواب نہیں آیا، مہربانی بھی ہو گئی. داتا صاحب نے کرم نوازی فرما دی. جب داتا صاحب نے مہربانی کر دی، خواجہ صاحب کی طرف توجہ ہو گئی. جو دولت لینے آئے تھے وہ میسر آ گئی. تو اب خواجہ صاحب کی زبان سے پھر ایک اور جملہ نکلا. خواجہ صاحب کی زبان سے اب ایک اور جملہ نکلا. وہ کیا تھا؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، پیر کامل، ناقے سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما. یہ خواجہ صاحب کی زبان سے جملہ نکلا. اس کرم نوازی کے بعد آج بھی آپ جائیں تو خواجہ داتا علی حجویری کے ماتھے پر خواجہ صاحب کا وہ کہا ہوا جملہ آج بھی لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو بات حقیقت ہے. زور لگانے والوں نے بڑا زور لگایا، کانفرنسیں بھی ہوئی، محنتیں بھی ہوئی، فتوے بھی ہوئے، لیکن اسی طرح داتا دربار کے اوپر خواجہ صاحب کا جملہ آج بھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا. اور میرا یقین ہے یہ صرف آج تک نہیں، یہ قیامت تک یوں ہی داتا کے ماتھے پر لکھا ہوا رہے گا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور. گنج کا معنی ہوتا ہے خزانے بانٹنے والا، خزانے بانٹنے والا. جن کو خواجہ معین الدین چشتی کہے کہ یہ خزانے بانٹنے والا ہے، نہ جانے وہ کتنے خزانے بانٹتا ہوگا، لیکن میسر انہی کو آتے ہیں جو لینے جاتے ہیں. میسر انہی کو آتے ہیں جو لینے جاتے ہیں. جو انارکلی کی نیت لے کر جائیں ان کو شاید کچھ نہیں ملتا. اللہ کرے ہم جائیں تو خالص نیت لے کر جائیں تو جھولیاں بھر کے ہی واپس پلٹیں گے. کیوں نہیں بھر کے پلٹیں گے؟ کیوں نہیں بھر کے پلٹیں گے؟ یہ وہ در ہے جس در سے خواجہ کو ملا، اور اسی کی گواہی بھی خواجہ صاحب نے دی ہے. تو جس در سے خواجہ صاحب کو مل سکتا ہے تو خواجہ صاحب کے غلاموں کو بھی مل سکتا ہے. وہاں سے لاہور سے پھر آپ چلے. ایک روایت میں ہے کہ آپ ملتان آئے. ملتان میں 5 مہینے یا 5 سال آپ نے گزارے. اور مقصد کیا تھا کہ آپ نے مختلف بولیاں سیکھی، مختلف زبانیں سیکھی ملتان میں رہ کر. وہ 5 سال رہ کر ملتان میں مختلف زبانیں سیکھی. اور روایت تو یہی ہے کہ زبانیں سیکھی. مجھے لگتا ہے کہ داتا کے در سے دولت لے کر پھر بہاؤدین کے پاس آئے، پھر شاہ رکن عالم کے پاس آئے کہ یہاں سے بھی کچھ لے لیا جائے. بہرحال بولیاں سیکھی آپ نے. کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں مختلف بولیاں بولنے والے لوگ موجود تھے اور ان کو دین کا پیغام پہنچانا تھا. تو اس مقصد کے تحت خواجہ صاحب نے زبانیں سیکھی. اس مقصد کے تحت خواجہ صاحب نے زبانیں سیکھی. تو میرے لیے یہ بھی دلیل بنتی ہے، کیونکہ میں عقیدت مند ہوں، تو میرے لیے خواجہ صاحب کی یہ ادا اور آپ کا یہ عمل دلیل بنتا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی بھی زبان سیکھی جا سکتی ہے، چاہے وہ انگلش ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انگلش ہی کیوں نہ ہو. دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی بھی زبان سیکھی. اگر کسی کو دلیل درکار ہے تو قرآن مجید کے 21ویں پارے میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین و آسمان کی پیدائش. زمین و آسمان کی تخلیق اس کی نشانیوں میں سے ہے. یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے یہ اس کی نشانیاں ہیں. نہ صرف یہی نشانیاں، فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ جو تم ایک آدم کی اولاد ہو لیکن تمہارے رنگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، یہ جو رنگوں کا اختلاف ہے یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں. فرمایا ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں حوا کی اولاد ہو لیکن تمہاری زبانیں مختلف ہیں، یہ جو رنگ مختلف ہیں یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں، یہ جو زبانیں مختلف ہیں یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں. یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں. تو کسی بھی زبان کی بلا اجازت مخالفت نہیں کی جا سکتی. دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی بھی زبان سیکھی جا سکتی ہے. تو خواجہ صاحب نے یہاں 5 سال ملتان میں رہ کر مختلف بولیاں سیکھی.
اور پھر آپ تشریف لے گئے ہندوستان، جہاں 2 ریاستیں تھیں، ایک اجمیر اور ایک دلی، 2 ریاستیں تھیں۔ اب باقی سلسلہ بڑا طویل ہے، بعض نے ہندوستان کی 150 ریاستیں بیان کی ہیں، پھر ان کے راجے تھے۔ بہرحال میں مختصر کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے دین کا علم لہرایا۔ وہاں کفرستان تھا، وہاں صرف کافر رہتے نہیں تھے، کافر گھڑے جاتے تھے، وہاں کافر بنتے تھے۔ اکیلا خواجہ معین الدین اور چند ماننے والے، چند نوکر، چند غلام ساتھ تھے، اور ان ماننے والوں میں ایک خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، جو آپ کے خلیفہ خاص تھے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ خواجہ بختیار کاکی کون تھے، تو یہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بابا فرید کے پیر تھے۔ سبحان اللہ، بابا فرید کے پیر تھے۔ یہ جو بابا فرید کے پیر تھے نا، یہ خلیفہ تھے خواجہ معین کے، سبحان اللہ، خواجہ معین کے۔ یہ خواجہ صاحب کے ساتھ تھے، اور وہاں تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس زمن میں سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، وہ کس طرح آپ نے ایک ہی مشکیزے میں پورے تالاب کا پانی بند کیا، اور اس زمن میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ جے پال آپ کے سامنے کیسے آیا، اور اس نے جادو کیسے کیا، اور پھر وہ کس طرح ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ جو لکڑی کی جوتیاں پہنتے تھے ان کو اتارا اور ان کو حکم دیا، جیسے وہ اڑ رہا تھا جوتیاں بھی اڑی اور اس کے سر میں پڑی، ہاتھ باندھنے لگا، حضور معافی، فرمایا معافی تو تب ملے گی جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑے گا۔ تو خواجہ صاحب کے بارگاہ میں جو بھی آیا اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور جو نہیں آیا وہ تھا راجہ، جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ شہاب الدین غوری، جس کو خواجہ صاحب نے پیغام بھجوایا تھا، خواجہ صاحب کے پیغام کے بعد اس نے تیاری کی اور لڑنے کے لیے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ اب خواجہ شہاب الدین غوری کی صرف محنت نہیں تھی، صرف اس کی محنت نہیں تھی، خواجہ صاحب کی دعائیں ساتھ تھی، اور خواجہ صاحب کے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ماننے والے وہاں موجود تھے۔ اور یہ ساری کرامات کا سلسلہ تھا۔ آپ جس کو کرامت ظاہر فرماتے تھے، سامنے والا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ ہوتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، اور پھر یہ ہزاروں سے بڑھتی ہوئی غالباً 95,000 تک تعداد پہنچی۔ یہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں مصطفیٰ کا جو کلمہ آیا ہے یہ کوٹا ہے خواجہ صاحب کا۔ مصطفیٰ کا جو کلمہ آیا ہے یہ خواجہ صاحب کا کوٹا ہے۔ میں کوئی اور کرامت نہیں سنانا چاہتا، بس صرف ایک بات سنا کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آپ دلی میں رہتے ہیں اور خواجہ صاحب اجمیر میں ہیں۔ دلی اور اجمیر کا 36 گھنٹے کا سفر ہے ٹرین پر، اتنا فاصلہ ہے۔ اجمیر الگ ریاست ہے اور یہ الگ ریاست ہے، دلی الگ ریاست ہے۔ جناب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا بادشاہ بھی مرید ہے۔ اب بادشاہ سے قربت ہے، بادشاہ نے عرض کی کہ حضور آپ مہربانی فرمائیں، آپ تخت پر بیٹھیں۔ فرمایا تخت پر بیٹھنا مجھ فقیر کا کام نہیں ہے، کیونکہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، جن کا تعلق خواجہ صاحب سے ہو، جن کا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے ہو، ان کو تختوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تختوں کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کی گلی میں ان کا بستر لگا ہوا ہے۔ فرمایا میں نہیں بیٹھتا، ہاں اتنا ضرور ہے میں اپنا ہی ڈیرا اٹھا کے وہاں قریب لاتا ہوں، میں تیری رہنمائی کرتا رہوں گا، تو حضور کے غلاموں کی مدد کرتے رہنا اور ان کی بھلائی کرتے رہنا۔ یہ تعلق تھا خواجہ بختیار کاکی اور دلی کے بادشاہ کا، جو کہ مسلمان ہے۔ اب اس تعلق کو جب ہندوؤں نے دیکھا تو برداشت نہیں ہوا، بھی ہمارا بادشاہ تو پیر کی مانتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ اس پیر کو ہی بادشاہ کی نظر میں مشکوک کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کچھ بندے خریدے جو کہ مسلمان تھے، ظاہراً کلمہ پڑھنے والے تھے، منافق ہی ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کو انہوں نے خرید لیے۔ پھر ایک خاتون تیار کی گئی جس کے آنکھ بچہ ہے، وہ بچہ لے کر نا بادشاہ کے دربار میں آ گئی اور رونے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی یہ جو بچہ ہے نا، یہ بچہ میری کوکھ سے جنم ہوا اس کا، لیکن میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ اس کا باپ ہے ایک شخص جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس کے نتیجے میں یہ اولاد ہوئی، اب وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ وہ کون ہے؟ عورت کہنے لگی کہ میں اگر بتاؤں گی تو تو کانپ جائے گا، تجھ سے فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نام بتا، فیصلہ جانوں اور نہ جانے، میں جانوں اور فیصلہ جانے۔ اس نے خواجہ بختیار کاکی کا نام لیا تو بادشاہ کے پاؤں کانپ گئے، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا؟
کہ میرا پیر ہی مشکوک ٹھہرا. جب یہ صورتحال بنی تو طلبی ہوئی. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں خواجہ صاحب کی بات نہیں کر رہا، خواجہ معین الدین کی بات نہیں کر رہا، میں خواجہ صاحب کے خلیفہ کی بات کر رہا ہوں. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں ہے اور سامنے عورت ہے اور الزام ہے، جرم کا الزام لگایا گیا ہے خواجہ بختیار کاکی پر، اور گواہی دینے والے چند کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جو بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہیں منافق. اب گواہی دے رہے ہیں اس عورت کے حق میں کہ ہاں ہم گواہ ہیں. جب یہ صورتحال بنی نا تو خواجہ صاحب سے کہا گیا کہ آپ بھی کوئی گواہی دیں، آپ بھی کوئی گواہی دیں. تو خواجہ بختیار کاکی فرمانے لگے کہ میرے پاس یہاں کوئی گواہ نہیں ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے. میرے گواہ کو آنے میں ٹائم لگے گا، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے. 3 دن کی مہلت ہوئی. 3 دن کے لیے بادشاہ نے عدالت برخاست کر دی. 3 دن گزرے. اب یہ جو 3 دن گزرے تھے نا، دلی میں بیٹھ کر خواجہ بختیار کاکی خواجہ صاحب کو بلا رہے تھے اجمیر سے. یہ روحانی رابطہ تھا کہ حضور مشکل وقت آن پڑا ہے، اگر آپ ہی میرے وارث نہیں بنیں گے، میں کوئی لاوارث ہوں، میرے اوپر مہربانی کریں. 3 دن جب گزرے، اب آخری وقت ہے، مغرب کی نماز ہے. اب پریشانی ہے کہ بنتا کیا ہے، دشمن بھی انتظار میں ہے اور عقیدت مند بھی انتظار میں کہ ہوتا کیا ہے. جماعت کھڑی ہے، ابھی مغرب کی نماز مکمل نہیں ہوئی. جیسے ہی سلام پھرا تو لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خواجہ معین الدین اجمیری نماز میں پیچھے کھڑے تھے. آپ نے نماز مکمل کی. خواجہ صاحب روتے ہوئے گلے سے لگے، خلیفہ پیر کے گلے سے لگا اور آہیں بھر کر رونے لگا. آج کی حضور میں کوئی لاوارث ہوں، حضور میرے نال تے حشر ہو گیا. خواجہ صاحب نے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بختیار کاکی ہونے نال گھبرا گیا، ہونے نال گھبرا گیا. جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو او کادے نال شہید کرے، اٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ ہوتا وار بھی نہیں. یہ عشق کے بازار انمول ہوتے ہیں، یہ عشق کی باتیں انمول ہوتی ہیں، عشق کے امتحان انمول ہوتے ہیں. خواجہ صاحب نے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس عورت کو لاؤ. عدالت لگ گئی، عورت حاضر ہو گئی. فرمایا وہ بچہ کہاں ہے؟ بچہ پیش کیا گیا. خواجہ صاحب نے اس بچے کو کہا بچے تو بول. سبحان اللہ. اب تھوڑا سا آپ تصور لائیں نا، میں یہاں کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. نبی تو نبی ہوتے ہیں، غیر نبی کا نبی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں. پھر نبیوں کی طرح کیسے ہوں گے؟ فرمایا ایسے کام کریں گے جیسے نبیوں نے کیے تھے، ایسے کام کریں گے جیسے نبیوں نے کیے تھے. خواجہ صاحب نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا بچے تو بول، تیرا باپ کون ہے؟ تو بڑی عدالت میں بچہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں ہے، یہ جرم انہوں نے نہیں کیا، یہ فلاں انسان نے جرم کیا ہے. تو وہی نعرہ لگا، سبحان اللہ، نعرہ بہشتی یا خواجہ معین چشتی. یہ نعرہ وہی لگا، یہ نعرہ وہی لگا کہ جب ایک مرید پر بن پڑی تو خواجہ معین الدین اجمیر چھوڑ کر دلی پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اور بچہ ان کے سامنے بولا یا نہیں بولا؟ اب قرآن پڑھیں. ایک وہ مقام ہے جب عیسیٰ پیغمبر کا بچپن ہے اور تہمت لگی ہے مریم پر، تو وہ تو نبی ہو کر بول پڑے. یہ تو نبی نہیں تھا. نبی کا بچپن میں بول پڑنا یہ تو معجزہ ہے، لیکن یہ جو بولا ہے یہ نبی بھی نہیں اور حلال کا بھی نہیں، حلال کا بھی نہیں. تو آپ ذرا سوچے تو صحیح، آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ ولی کی نگاہ حلال پر نہیں حرام کے بچے پر پڑے تو وہ بول پڑتا ہے. جب ولی کی نگاہ حرام کے بچے پر پڑے تو حرام کا بچہ بول پڑتا ہے. اگر ولی کی نگاہ کسی حلال کے بچے پر پڑے تو وہ کیسا نہیں بول سکتا، وہ کیسا نہیں بول سکتا. یہ تارو بڑا لمبا ہے. برا جو میں نے بات کو شروع کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو کام نبیوں سے لینا تھا
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی، اب وہ کام ولی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ویسے کام کریں گے جیسے نبیوں نے کیے۔ تو میں نے اس وقت بھی اشارہ کیا تھا کہ جناب موسیٰ کے سامنے فرعون تھا اور فرعون کے جادوگر تھے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ فرعون نے نہیں تسلیم کیا تو وہ غرق ہو گیا۔ جن جادوگروں نے تسلیم کر لیا انہیں ایمان نصیب ہو گیا۔ اب وہاں موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ادھر خواجہ صاحب کی سیرت پڑھیں تو سامنے جادوگر بھی ہے اور باقی سارے بھی ہیں، اور پھر راجہ بھی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا مدینے والے مصطفیٰ کا خواجہ صاحب کے حکم پر، وہ تر گئے، اور جس راجے نے نہیں پڑھا وہ شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرتے ہوئے اس جان سے گزر گیا، اسے ایمان نصیب نہیں ہوا۔ جن کو ایمان نصیب ہوا صدیاں گزر جانے کے بعد آج ہم ان کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جن کو نصیب نہیں ہوا وہ آج بھی مرد آباد ہے، کل بھی مرد آباد ہوں گے، قیامت والے دن بھی مرد آباد۔ ہم خواجہ صاحب کے جشن میں حاضر ہوئے، اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری طرف سے یہ تحفہ اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان کی روح مبارکہ کو خوشیاں اور فرحتیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو جنہوں نے یہ اہتمام کیا، اللہ پاک ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آمین وما علینا۔ گرے تو تمہارے کرم نے سنبھالا، تمہاری عطا نے دو عالم کو پالا، خدائی کا مطلوب و مقصود ہو تم، دو عالم کے آقا سلام علیکم نوید مسیحا، سلام علیکم دو عالم کے آقا، تمہیں ہو تمہیں میرا دین اور ایمان، تمہیں تو ہم سب کی بخشش کا سامان، تمہیں بہر نغمات کیف و ترنم، دو عالم کے آقا سلام علیکم نوید مسیحا، سلام علیکم دو عالم کے آقا، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولایا بادشاہ تم پہ لاکھوں سلام، دلبر مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام، خواجہ ہند الولی ہند
بیاں ہو تیری سنجری بھر لیا کاسے میں آنا ساگر سری مچ گئی شہر اجمیر میں کھلبلی بولا قدموں میں گر کر آجے پالے بھی بخش دیجے خطا تم پہ لاکھوں سلام کیوں ہو طالب جہاں میں ہمیں کوئی غم ہم سب کے اوپر ہے خواجہ کا لطف و کرم آپ کھل جائیں گے جس کے بیچو خم ہے وظیفہ میرا بس یہی دم بدم سب کے مشکل کشا تم پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ تم پہ السلام خواجہ ہند الولی مثل جنت ہے پیا تیری گلی دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارحمني وآتني وارزقني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه وأهل بيته وذرياته أجمعين الطاهرين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.
سیٹیاں